گفتگو انسان سازی پہ جاری و ساری ہے۔ اسی بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں کہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان سازی کے لیے جہاں حقوق اللہ کو انجام دینا ضروری ہے وہاں حقوق العباد کو بجا لانا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے سے انسان نہیں بنتا، یہ قربت الہی حاصل نہیں کرتا، بلکہ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں جن کا واسطہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں فرق ہے۔ انسانی زندگی سوشل لائف ہے، کمیونٹی کی لائف ہے، انسانی زندگی معاشرے کی لائف ہے، جبکہ حیوان کو بند کمرے میں بھی رکھ دیں تو شاید وہ زندگی گزار سکتا ہے، انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے ساتھ جب تک دوسرے انسان نہیں ہوں گے اس کی زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ نے معاشرے میں جتنے انسانوں کو رکھا ان میں سے ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے، دوسرے کا حق ایک کا فرض ہے۔ توجہ ہے سامعین؟ تو سامعین گرامی قدر، دیکھیے یہ جو جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج کا انسان مادی حوالے سے تو ترقی کر بیٹھا ہے اور وہ یہ سمجھا ہے کہ چونکہ میں مادیات میں آگے چلا گیا ہوں لہٰذا میں نے انسانیت کو سمجھ لیا۔ نہیں، مادیات کو انسان پہنچ جائے ترقی تک مادیات کے میدان میں، جب تک روحانی ارتقاء نہیں پائے گا تعارف خدا نہیں پا سکتا، معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتا۔ روحانیت بہت ضروری ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے پہ لگا ہوا ہے مگر جو اس کے اندر کا عالم ہے جسے عالم اکبر کہا گیا ہے اسے ابھی تک نہیں پہچان سکتا۔ مادیت کے ساتھ روحانیت و معنویت بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس منبر کے صدقے میں معنوی رزق ملتا ہے، ہمیں ان دروس میں، ان مجالس اعظا میں، تلاوت قرآن سے، ذکر محمد و آل محمد سے روحانی رزق ملتا ہے، معرفت کا رزق ملتا ہے۔ آپ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ مجھے محمد کا زمانہ ہے، اور جو زمانہ میرے زمانے کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی بہتر ہوگا، جو زمانہ میرے زمانے کے دور ہوتا چلا جائے گا، زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم یہ زمانہ دیکھیں تو یہ بدترین زمانہ ہے۔ رسول خدا کا زمانہ پھر بھی اچھا تھا مگر رسول خدا کے بعد جو زمانہ آیا وہ اس سے برا زمانہ تھا، جو اس کے بعد زمانہ آیا وہ اس سے برا تھا، جو اس کے بعد آیا وہ اس سے برا تھا۔ یہ ایسا بدترین زمانہ ہے، آپ خود میری بات کی تائید کریں گے۔ یہ وہ دور ہے، خدا کی قسم حیا آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، ایک دور تھا کہ انسان گناہ کرتا تھا تو شرماتا تھا۔ آج گناہ کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتا بلکہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی دوسروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی اہمیت گناہ کو نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، گناہ کے نتیجے کو نہیں سمجھتا۔ گناہ عام کا ہو چکا ہے اور انہی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اس پوری دنیا میں جب سے اللہ نے زمانے کو خلق کیا ہے، سب سے پہلا رشتہ اللہ نے کون سا بنایا اس دنیا میں؟ سب سے پہلا رشتہ میں سوال کر رہا ہوں، سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں اور بیوی کا بنایا، زوجیت کا رشتہ پہلا رشتہ ہے۔ گو کہ زوجیت کا رشتہ پہلا رشتہ ہے لیکن مقدس ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا، قضاوت کر لی تمہارے رب نے، کیا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ آپ نے غور کیا اللہ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے سوا لائق عبادت، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اسی بات کو بیان کیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں احسان کا مطلب وہ احسان نہیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ عربی میں جب احسان کا لفظ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حسن سلوک،
معصوم سے پوچھا گیا مولا والدین سے حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اس سے بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ والدین کے مانگنے سے پہلے انہیں عطا کرو، یہ حسن سلوک ہے۔ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ والدین تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں، والدین تم سے سوال کریں، نا 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 نا، تم والدین کے آگے سوال کرتے تھے، یہ نوعیت اور ہے، لیکن والدین تم سے سوال کریں یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ تم عطا کرو، تم انہیں دو، ان کے مانگنے سے بھی پہلے۔ اب توجہ فرمائیے کہ خالق کائنات نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ یعنی حقوق اللہ میں جو اول ترین رشتہ ہے وہ پہلے، اور حقوق العباد میں، رشتہ داروں میں، قریبی دوستوں میں، احباب میں جو قریبی ترین اور افضل ترین رشتہ ہے اس کا ذکر بھی بعد میں۔ یعنی اس آیت میں حقوق اللہ میں جو اہم تھا وہ بھی بیان کیا، اور حقوق العباد میں جو اہم تھا وہ بھی بیان کیا۔ حقوق اللہ کا جو ذکر کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، جہاں بھی مسلمانوں سے ذکر نہیں ہے، ایمان والوں سے ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک آیت میں نے پہلے پڑھی تھی کہ عبادت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ حالانکہ روزے میں ذکر خطاب مومنوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، لیکن عبادت نماز، میں نے کہا تھا کہ روزہ مصداق ہے عبادت کا، کلی عبادت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، لیکن اوورال جب عبادت کا تذکرہ کیا تو انسان سے ذکر کیا۔ یہاں مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں، ایماندار ہونے کی بھی شرط نہیں، جو اللہ کی نظر میں انسان ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا عابد بھی بن جائے۔ جو خود کو انسان سمجھتا ہے اللہ اسے عابد، میں نے پہلے درس میں یہ بات کی تھی، اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا مگر کوئی مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب میرے پاس پلٹ کے آؤ تو بھی انسان بن کے آنا، اور انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ منعم کا شکر ادا کرنا انسان کی نیچر میں، مخلوق کی نیچر میں ہے، انسان سے خطاب ہے عبادت کرو۔ تو یہاں جو قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ بیان کیا، جہاں بھی انسانوں سے خطاب، وبالوالدین احسانا، معصوم سے پوچھا گیا مولا اگر والدین کافر ہوں پھر بھی یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں، والدین کافر بھی ہوں، ظالم بھی ہوں، پھر بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ یعنی اس آیت میں جو دونوں رشتے بیان کیے گئے، اللہ کے ساتھ رشتہ اور والدین کے ساتھ رشتہ، اس میں مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، اس میں جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کی عبادت کرو، اور یہاں کہ جو تمہاری، اب دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرنے کا فلسفہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت میں والدین کے حقوق اور اللہ کے حقوق دونوں کا ذکر کرنا دلیل ہے کہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں خلق کرنے والا اللہ، مگر خالقیت کے دوران جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اسے ماں اور باپ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان میں سے ایک یا دونوں اگر تمہارے درمیان بڑے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اف اف۔ اس کا آپ اپنے کلچر کے مطابق اگر لفظ دے دیں تو یعنی انسان اپنی جبین پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک آہستہ سا فقرہ بھی کہہ دے، شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تک بھی جائز نہیں کہ والدین کے سامنے کہا جائے۔ اگر کوئی بات بالفرض آپ کو اچھی نہیں لگی والدین کی، یا فیصلہ اچھا نہیں لگا، اس ناپسندیدگی کا اظہار بھی حرام ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا یہ آپ کے دل کی بات ہے، مگر والدین کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے کم تر بھی کوئی اللہ کی نظر میں لفظ ہوتا تو
اس کا ذکر کرتا کہ یہ بھی بیان نہ کرو والدین کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. حبیب کہہ دو کہ اے رب میرے والدین پہ، والدین رب ارحمہما کما ربیانی تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی میرے ان دو پالنے والوں پہ اس طرح رحم فرما جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے. یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم جب یہ دعا کرتے ہیں میرا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، تو میرے والدین تو گویا میرے والدین مراد ہیں. آپ یہ دعا کریں تو آپ کے پالنے والے مراد ہیں، آپ یہ دعا کریں تو آپ کے پالنے والے مراد ہیں. یہ دعا جب ہم کرتے ہیں کیا مصطفیٰ نے یہ دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، بلکہ قول رب ارحمہما حبیب کہہ دو. تو یہ قول بتا رہا ہے کہ ہمارے بولنے سے پہلے محمد نے یہ دعا تلاوت فرمائی ہے. اے اللہ رحم کر میرے ان دو پالنے والوں پہ. ربیانی کا مطلب والدین ہی پالنے والے ہیں. ان دو پالنے والوں پہ رحم کر، تسنیہ کی بات ہے، ایک کی بات نہیں ہے. ان دو پالنے والوں پہ رحم کر جس طرح بچپن میں یہ مجھے پالتے رہے. مجھے یہ بتاؤ میں جب یہ بات کروں تو میرا ربیانی سے مراد میرے والد ہے اور میری والدہ ہے کیونکہ انہوں نے پالا ہے. آپ یہ بات کریں تو ربیانی سے مراد آپ کے والد اور آپ کی والدہ ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو پالا. مگر میرا سوال ہے جب مصطفیٰ یہ دعا کرتے تھے ربیانی میرے دو پالنے والوں پہ، دو کی بات ہے ایک کی نہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ محمد کو پالنے والے وہ دو کون ہیں؟ اگر آپ والدین کی بات کریں تو حضرت عبداللہ تو مرحوم ہو گئے، رسول خدا کے آنے سے پہلے ہی پیچھے رہ گئی ایک ماں. آیت میں دو کا ذکر ہے اور ماں کو بھی پالنے کا موقع ملا نہیں، مختلف روایات کے مطابق 6 سال 2 سال 4 سال. خیر بچپن میں ہی ماں دنیا سے چلی گئی، اتنی عمر تھی رسول کی. اب کوئی دو پالنے والے ایسے ہیں کہ جو محمد کو بچپن سے جوانی تک پہنچاتے رہے اور محمد انہی کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان دو پہ رحم ایسے کر جیسے یہ مجھ پہ بچپن میں کرتے رہے. خدا کی قسم ان دو سے مراد یا حضرت ابو طالب ہیں یا حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں. ممکن ہے میری دعا قبول ہو قبول نہ ہو، آپ یہ دعا کریں ممکن ہے یہ قبول ہو قبول نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال تو مجھے نہیں یاد، یہ مثال میں نے پہلے یہاں دیا یا نہیں دیا پتہ دے دیتا ہوں، اگر تکرار ہو جائے تو معاف کیجیے گا چونکہ بات متصل ہے اس سے اور سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی. آپ صاحبان ابھی میں ممبر پہ آیا تو مجھے آنے سے پہلے پرچی دی گئی کہ مولانا یہ دعا کیجیے گا. تو یہ دعا میں نے کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. تو یہ پرچی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود ہی مانگ لیتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی جو میری سنتا ہے کہ آپ کی نہیں سنے گا تو پھر مجھے پرچی دینے کی کیا ضرورت؟ کوئی ذاکر آ جائے، کوئی مولانا آ جائے، کوئی نوحہ خان آ جائے، کوئی ماتمی آ جائے، ممبر پہ کوئی بھی آ جائے تو پرچی دے دیں مولانا یہ دعا کیجیے گا. حالانکہ اللہ جتنی میری شرح کے جان سے زیادہ قریب ہے آپ کے بھی قریب ہے، تو آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ حضرات ممبر پہ آتے ہیں یہ ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں. جزاک اللہ. کیا کہنے اللہ کرے کیسا ہو. یہ حسن ظن ہے نا آپ حضرات کا ہمارے بارے میں، ورنہ گناہگار ہم بھی ہیں، خطاکار ہم بھی ہیں. کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے فون کر کے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تو کیا مولا وہاں سنتے ہیں تو یہاں نہیں سنیں گے؟ کیا یہاں بھی سنتے ہیں؟ تو اس زائر سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوں، وہ زیارت کر کے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے. تو شاید میری قبولیت میں کوئی رکاوٹ آ جائے، اس کے ہاں تو رکاوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو کھڑا بھی ایسے مقام پہ ہے اور گناہوں سے بھی پاک ہے. تو اب یعنی مجھ جیسے گناہگار بندے کے بارے میں آپ نے یہ حسن ظن رکھ لیا کہ یہ دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا. حالانکہ شاید یہ حسن ظن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ غلط ٹاپک ہے. آپ کا یہ حسن ظن کہ میں دعا کروں، میں گناہگار خطاکار، تو اللہ رد نہیں کرتا. تو اگر کوئی دعا مصطفیٰ کرے کیا کوئی شک بھی کر سکتا ہے کہ اللہ رد کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. یعنی جس کے صدقے میں اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعائیں ڈال دے؟ تو یاد رکھنا جس کی
دعا وہ رد نہیں کرتا. وہ ساری زندگی کہتا رہا اے اللہ بنت اسد پہ بھی رحم کر, اے اللہ ابو طالب پہ بھی رحم کر. تو دعا مانگے قبولیت کی کوئی سند نہیں, محمد دعا مانگے تو رد ہونے کی کوئی سند نہیں. تو ہمیشہ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے سے پہلے اپنے باپ کی فکر کر. علی کے باپ کے لیے محمد دعائیں کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی صلوات. حکم دیا گیا کہ والدین کے لیے یہ دعا کیا کہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بندہ والدین کے چہرے کی طرف خوشی سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو, اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اولاد 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو خوشی سے دیکھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روایت کا فکر ہے نبی کریم نے 3 مرتبہ تکبیر بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا کیا تم نے خدا کو بخیل سمجھا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھنے سے اگر وہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے تو 100 مرتبہ دیکھنے سے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا. ایک اس کے برعکس بھی حدیث ہے, رسول خدا نے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا, جو والدین کو غصے کی نگاہوں سے دیکھے, نافرمانی بات کی بات ہے معذرت, غصے کی جو روایت ہے فکر, ایک طرف خوشنودی سے دیکھے اور اس روایت میں ہے جو غصے کی نگاہ سے دیکھے اس کا گناہ کیا ہے, نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا جتنا بڑا نمازی ہو اس کی ہر نماز کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا. کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا اگر اولاد والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھے. آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اولاد کو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, مگر والدین کے لیے کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے. ایک مقام میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, خبردار اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو, تمہارا رازق بھی اللہ ہے اولاد کا رازق بھی اللہ. یہ آیت آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں آئی کہ جو والدین کو حکم ہو کہ اولاد کے ساتھ قتل. مگر اولاد کو بار بار حکم دیا گیا کہ والدین کے آگے اف بھی نہ کہو, والدین کے آگے اپنے کندھوں کو جھکاؤ, والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں چھڑکو نہیں. اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اولاد کو حکم نہیں. خدا کی قسم قرآن قوانین کی کتاب ہے, قرآن اصولوں کی کتاب ہے, قرآن کلیات پہ مشتمل ہے. قرآن کیا کہتا ہے یہ آئمہ بتائیں گے. ہم قرآن کافی کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم نے آئمہ کے در پہ آنا ہے. آپ کے میرے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا, آقا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے, اولاد کو حکم نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ, مگر والدین اولاد کو حکم ہے کہ اس طریقے سے پیش آؤ, مگر والدین کو کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ نیکی کرو, اولاد کے ساتھ یوں کرو. خدا کی قسم امام نہ ہوتے تو ہمیں اس کا فلسفہ کون بتاتا, یہ منطق کون سمجھاتا؟ مولا نے فرمایا دیکھیے اللہ نے والدین کی فطرت میں اولاد کی محبت رکھ دی ہے, مگر جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد کی فطرت میں والدین کی محبت کا جذبہ نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. اس لیے جہاں فطرت میں رکھ دیا والدہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں. باپ بچوں سے محبت کرے, ماں بچوں سے محبت کرے, کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا, اس کے اندر وہ جذبہ نہیں. اس لیے والدین کی اطاعت کے بارے میں اولاد کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو. بعض اوقات آج کا جوان ہے ذرا جذباتی ہو جاتا ہے, ہر دور کا جوان جذباتی ہوتا ہے. جوانی انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے. مولانا والدین ہمارے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کرتے, مولانا والدین ہمیں ہر مقام پہ ڈانٹتے ڈپٹتے, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. یاد رکھنا جب ہم کچھ بھی نہ تھے نا تو والدین نے ہمیں بنایا. ہاں ممکن ہے ایک اینگل سے آپ کی بات درست ہو کہ جو موجودہ دور ہے اس کے مطابق شاید والدین کے پاس وہ معلومات نہ ہو جو آپ کے پاس ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے, والدین اس کو نہیں سمجھتے. لیکن
مجھے یاد ہے جب میں نے جوانی کی عظمت میں ایک درس دیا تھا تو مجھے ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ ہم بزرگوں کا کیا قصور ہے، بوڑھوں کے بارے میں بھی تو کوئی حدیث بتائیے. تو مجھے مولا امیر کی ایک حدیث یاد آ گئی تو میں اسی ذہن میں بیان کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ بوڑھے کا مشورہ زیادہ عزیز ہے. یہ جو جنگ خندق رسول خدا نے کھودی تھی، ایک بوڑھے صحابی سلمان محمدی کے مشورے میں ہی تو کھودی تھی. جوان سے مشورہ نہیں کیا، بوڑھے سے مشورہ کیا. یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے تجربہ زندگی کا گزارا ہے. شاید ہماری آنکھوں کا کہ رنگینیت ہو، ہم اس حقیقت کو نہ پہنچ سکیں جس حقیقت کو والدین سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین کی کوئی بات اچھی نہ لگے، اولاد کو قطعاً حق نہیں حاصل کہ وہ والدین کی نافرمانی کرے یا والدین کی گستاخی کرے یا غصے سے بات کرے. معصوم نے پوچھا نبی کریم سے، یا رسول اللہ میرے باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ نبی نے فرمایا ساری زندگی اس کی اطاعت میں گزارو. پھر پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ نبی نے 3 بار فرمایا ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ، افسوس افسوس افسوس، تم ماں کا حق ادا کر سکتے. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا جب سے اللہ نے نظام دنیا کا آغاز کیا ہے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک تو ہر دن کا ہر لمحہ بھی خدمت ماں میں گزارے. یہ اس ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے حالت جنین میں تمہاری تکلیف کو برداشت کیا تھا. ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر ہمیں کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے. بڑھاپے میں والدین کو اولاد کی دولت کی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کے ٹائم کا لالچ ہوتا ہے، اولاد کے وقت کا لالچ ہوتا ہے کہ اولاد ہمارے پاس بیٹھے. قرآن قولاً کریمہ کے والدین سے نیک نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے گفتگو کرو. یعنی انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ نہ ماں کو ٹائم دینا نہ باپ کو ٹائم دینا. قرآن نے اس سے منع کیا ہے. والدین کے پاس بیٹھو، وقت نکالو، والدین سے پیار محبت سے نرمی سے باتیں کرو، ایسے الفاظ کا سہارا لو کہ والدین کی روح خوش ہو جائے. والدین دنیا سے چلے گئے، اولاد اب کیا کرے؟ مرنے کے بعد بھی اولاد والدین کی خدمت کر سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عقیدہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کا دروازہ کھلا رہتا ہے. 3 چیزیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چیزیں انسان کی عالم برزخ میں کام آتی ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ اچھی تحریر. انسان کو کتاب لکھ لیا اور جب تک وہ کتاب موجود رہے گی اس سے استفادہ ہوتا رہے گا، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا فرمایا فلاحی کام انسان کر گیا، امام بارگاہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، اچھی سڑک بنا گیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا کام کیا. جب تک اس سے استفادہ ہوتا رہے گا انسان کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد. مرنے کے بعد جب نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو اولاد جو بھی کرے گی والدین کو. ایک حدیث ہے اور بڑی سخت حدیث ہے، بعض نیک والدین بھی اولاد کی وجہ سے جہنم بھگتیں گے اور بعض اچھے والدین بھی بعض برے والدین بھی اولاد کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. یہ تربیت. اگر تربیت ایسی کر کے گئے ہیں کہ اولاد آپ کے جانے کے بعد آپ کی چھوڑی ہوئی میراث کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہی ہے، تو یہ آپ کا چھوڑا ہوا ترکہ، یہ آپ کی میراث، یہ آپ کی اولاد آپ کو جنت میں پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن آپ نے تربیت تو اچھی نہ کی اور میراث چھوڑ دے، مگر والدین نے خدا معاف کرے شراب میں یا دیگر ایسے عوامل میں صرف کر دی کہ جو حرام تھے. اس کی سزا جہاں اولاد کو ملے گی وہاں آپ کو یعنی والدین کو بھی ملے گی جو اولاد کو حلال حرام کا بتا کر نہیں گئے.